السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک عجیب و غریب درخت کا قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک غیر ملکی تاجر حاضر ہوا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کسی دوسرے ملک کا کوئی تاجر اپنا مال تجارت لے کر اس ملک میں آتا تو سب سے پہلے بادشاہ کے حضور پیش ہوتا اور اسے تحائف پیش کرتا۔ اس سے ایک تو اسے سرکاری طور پر اپنا مال وہاں بیچنے کی اجازت مل جاتی تھی اور دوسرا بادشاہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جاتی۔ چنانچہ اس غیر ملکی تاجر نے بھی قاعدے کے مطابق بادشاہ کی خدمت میں چند تحائف پیش کیے۔ وہ ایک ایک چیز کی خوبیاں بیان کرتا ہوا تحفے دکھا رہا تھا۔ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے، میں نے یونان سے آپ کے لیے خریدی ہے، اور یہ غالیچہ میں نے ایران سے لیا تھا۔ ایران میں اس سے زیادہ قیمتی غالیچہ اور کوئی نہیں۔ یہ قلم ملاحظہ فرمائیے، آپ کے لیے میں نے یہ قلم جاپان سے بہت مہنگے داموں خریدا تھا۔ بہت خوب، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمام چیزیں بے مثال ہیں جو تم نے یونان، ایران اور جاپان سے خریدی ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ہندوستان میں ہمارے شایان شان کوئی چیز نظر نہیں آئی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، عالی جاں، یوں تو آپ کے شایان شان کئی چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی تھی وہ میں حاصل نہ کر سکا، کیونکہ اسے حاصل کرنے کے لیے کافی عرصہ چاہیے تھا، جبکہ میرا وہاں قیام صرف 2 دن کے لیے تھا۔ اچھا، وہ کیا چیز ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، وہ ایک درخت ہے جو ہندوستان کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ کا کوئی دوسرا درخت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ جی ہاں عالی جاں، وہ ایسا درخت ہے جو اس کا پھل کھا لے وہ نہ تو کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے۔ تاجر نے ادب سے جواب دیا، اس درخت میں آب حیات کی خاصیت ہے۔ تاجر سے اس درخت کا سن کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور وہ اس درخت کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے اپنے وزیروں میں سے ایک وزیر کو طلب کیا اور اسے حکم دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے جو اس کا پھل کھائے نہ تو وہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ اسے موت آتی ہے۔ تم ہوشیاری سے جاؤ اور اس درخت کو تلاش کرو، جتنا عرصہ بھی لگے، کامیابی حاصل کیے بغیر مت آنا، اخراجات کے لیے میں تمہیں رقم بھیجتا رہوں گا۔ بادشاہ کے حکم پر وزیر چل پڑا اور ہندوستان پہنچ کر اس درخت کو تلاش کرنے لگا۔ وہ بیچارہ شہر شہر گاؤں گاؤں گھوما، جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں اور جزیروں تک کو چھان مارا، لیکن اس انمول درخت کا کہیں سراغ نہ ملا۔ وزیر جس سے بھی اس درخت کا پتہ پوچھتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ کوئی کہتا پاگل ہوئے ہو، ایسا درخت تو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا، اور کوئی کہتا مسافر، ایسے درخت کی تلاش تو دیوانگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ وزیر لوگوں کی باتیں سنتا اور صبر کر لیتا، لیکن تھا دھن کا پکا۔ کئی برس بیت گئے، وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سفر کرتا اور مطلوبہ درخت تلاش کرتا رہا۔ بادشاہ بھی حسب وعدہ اسے اخراجات کے لیے معقول رقم بھیجتا رہا۔ وہ بیچارہ دن رات سفر کر کے تنگ آ گیا، کیونکہ اس درخت کا نام و نشان نہ ملا تھا، اور اس درخت کی اصلیت جھوٹ ثابت ہوئی۔ اس کی امید ٹوٹ گئی۔ درخت کی تلاش میں جتنی تکالیف اس نے اٹھائیں وہ سب بیکار ثابت ہوئی۔ اس درخت کا کوئی وجود ہوتا تو وہ ملتا۔ آخر مایوس ہو کر وہ واپس چل دیا۔ ناکامی کی ذلت اور بادشاہ کے خوف سے روتا ہوا وہ راستہ طے کر رہا تھا۔ راستے میں ایک مقام پر اسے ایک شخص ملا۔ اس نے وزیر کی حالت دیکھی تو پوچھا، اے مسافر، تو کون ہے اور کس غم میں مبتلا ہے کہ تیرے آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے ہیں؟ تو اتنا مایوس اور پریشان کیوں ہے؟ وزیر نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہنے لگا، میں ایک قاصد ہوں۔ بادشاہ نے مجھے ایک ایسے درخت کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا جس کا پھل کھانے والا نہ تو کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے۔ میں کئی برس اس درخت کو تلاش کرتا رہا ہوں، لیکن ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ واپس جا کر اپنے بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس شخص نے وزیر سے ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے تسلی دیتا ہوا بولا، مسافر، تو پریشان نہ ہو، یہاں قریب ہی ایک صوفی درویش رہتا ہے جو بڑا عالم اور ولی شخص ہے۔ تو اس کے پاس جا، یقیناً وہ تیری مشکل حل کر دے گا اور تجھے مایوسی سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے علم و دانش سے نوازا ہے، وہ تیری پریشانی ضرور دور کر دے گا۔ وزیر نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور اس بزرگ درویش کی طرف چل پڑا۔ وہ بڑی مایوسی اور بے چارگی کے ساتھ اس درویش کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ درویش کامل اسے سیدھے راستے پر ڈال دے اور اس کی دعا میری مایوسی اور ناامیدی کو ختم کر دے۔ وزیر آنکھوں میں آنسو لیے اس درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور زاروں قطار رونے لگا۔ درویش نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، مسافر، تو کیوں روتا ہے؟ اتنا مایوس اور شکستہ دل کیوں ہے؟ کسی نے تیری دل آزاری کی ہے یا کسی رہزن نے تمہیں لوٹا ہے؟
یا حضرت میں ہر طرف سے مایوس اور نا امید ہو کر آیا ہوں۔ وزیر ہچکیاں لیتا ہوا بولا، مجھے اس وقت آپ کی مہربانی اور رحم و کرم کی ضرورت ہے۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے ناکامی اور شرمساری سے بچا لیں۔ درویش نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے۔ تو اپنا مسئلہ بیان کر اور صاف صاف بتا کہ تو کیوں نا امید اور مایوس ہے، تیرا مقصد کیا تھا اور اب کیا ارادے ہیں؟ میں اپنے ملک کا ایک وزیر ہوں جناب۔ بادشاہ سلامت کو پتہ چلا تھا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت موجود ہے جس کا پھل آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ اس پھل کو کھانے والا نہ تو کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ مرتا ہے۔ بادشاہ نے مجھے اس درخت کی تلاش میں بھیجا تھا۔ میں نے ہندوستان کا چپا چپا چھان مارا ہے۔ شہروں قصبوں کے علاوہ میں نے دشوار گزار پہاڑوں، درختوں، خطرناک جنگلوں اور جزیروں کو برسوں تک تلاش کیا اس درخت کو، لیکن اس درخت کا کہیں سراغ نہ ملا۔ میرے اتنے برسوں کی خواری اور جد و جہد بیکار گئی۔ وزیر نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اس کی بات سن کر درویش بے ساختہ ہنسنے لگا۔ پھر وہ وزیر سے کہنے لگا، افسوس کہ تو نے عقل سے کام نہ لیا اور محض ایک درخت کی تلاش میں برسوں مارا مارا پھرتا رہا۔ وزیر بولا، یا حضرت میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ بھلے آدمی، وہ درخت اصل میں علم کا درخت ہے، درویش نے جواب دیا، لیکن تو اس کی ظاہری صورت اور درخت کی شکل کو تلاش کرتا رہا۔ علم ایسی شمع ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں۔ کہیں اس کا نام درخت ہے تو کہیں یہ سورج کہلاتا ہے، کہیں اس کا نام سمندر دیا جاتا ہے اور کبھی بادل یا پہاڑ۔ لیکن حضرت، وہ کبھی نہ بوڑھا ہونے والی اور نہ مرنے والی صفت، وزیر نے حیرت سے کہا۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، علم کی ہزاروں صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس درخت کی صورت کو کیوں تلاش کرتا پھر رہا ہے؟ اس کے معنی تلاش کر۔ صورت تو پھل کا چھلکا ہے اور معنی اس کا گودا ہے۔ تمہیں چھلکے سے کیا غرض؟ تو گودا کھا، نام کو چھوڑ اور اس کی خوبی کو دیکھ تاکہ اس خوبی سے تیری رہنمائی ہو۔ ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں، اس کی اندرونی خوبی سے ہوتا ہے۔ خدا کی مخلوق میں نام ہی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ معنی پر پہنچتے ہیں تو اختلاف دور ہو جاتا ہے۔ وزیر درویش کی بات کا قائل ہو گیا کہ واقعی علم ہی وہ درخت ہے جس کا پھل کھانے والا نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ کبھی مرتا ہے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس نے مطلوبہ درخت تلاش کر لیا تھا۔ اس نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور بولا، یا حضرت آپ نے میرے برسوں کی بیکاری کو ایک لمحے میں کارآمد ثابت کر دیا۔ واقعی آپ نے درست کہا ہے کہ مجھے جس درخت کی تلاش تھی وہ علم کا درخت ہے، اور یہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں، دنیا کے ہر حصے میں ہر جگہ پر موجود ہے۔ پھر وزیر ہنسی خوشی کامیابی کے گیت گاتا اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے درخت کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی درویش کی بات کا قائل ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو اس بات سے باخبر کرنا ہے کہ علم لا زوال اور ابدی شے ہے۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جس میں موتیوں کے خزانے بہہ رہے ہیں۔ علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ علم کا درخت جوان ہوتا چلا جاتا ہے۔ علم ایک ایسا سورج ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا اور اسے کبھی گرہن نہیں لگتا۔ علم سے ہی انسان کی ہمیشہ کی زندگی بنتی ہے، لہٰذا علم کے درخت کو اپنی محنت سے سینچتے رہو اور اس کا پھل ہمیشہ کھاتے رہو۔